ایک مفتی صاحب ہیں ہمارے، میں ان کو بہت سال پہلے جو ہے وہ کراچی میں ایک رمضان کی ٹرانسمیشن میں ملا تھا، اور انہوں نے اپنا تعارف جو کروایا تھا وہ کرایا تھا کہ میں طارق جمیل صاحب کا صاحبزادہ ہوں، کیونکہ وہ بالکل انہی کی طرح لگ رہے تھے۔ وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ بالکل جھوٹ بات تھی، میں ایک کراچی کا ذکر کر رہا ہوں۔ اب ایک نیا فنومنا چل پڑا ہے، لوگ اس میں واقعی بڑے کنفیوز ہیں، اور میں نے لوگوں کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ آپ بجلی کا بل کم لانا چاہتے ہیں تو آپ میٹر پہ جا کے شہادت کی انگلی سے زم زم لکھ دیں، یہ وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ یہ بھی میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ کی بجلی کا بل کم آئے گا۔ یقیناً یہ مسئلہ ہر گھر کا ہے، ہر گھر میں یہی پریشانی ہے، بٹن دباؤ بجلی نہیں، نل کا کھولو پانی نہیں، چولہا جلاؤ گیس نہیں، اماں گئے ادھر، بابا گئے ادھر، تو مانا یہ ساری چیزیں ہماری بڑی عجیب سی ہو گئی ہیں۔ تو بلز اتنے آ رہے ہیں کہ واقعی اس میں پریشانی ہے۔ وہ ہے نا کہ کسی کو مارنا ہے، کسی کو مارنا ہے تو کچھ اور نہ کرو، ان کے آگے گیس کا بل رکھ دو، پھر بجلی کا رکھ دو، پھر پانی کا رکھ دو، انشاءاللہ وہ خود ہی ہو جائیں گے۔ گزارش یہی ہے کہ آپ اگر بل واقعی ایک سنجیدہ وظیفہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کا بجلی کا بل کم سے کم آئے تو ایک وظیفہ ہے، آپ نے شہادت کی انگلی سے میٹر پہ جا کے لکھ لینا ہے زم زم، آپ نے لکھ لینا ہے زم زم۔ یہ میٹر پہ لکھ دیں، مہینے میں 2 دفعہ کریں، ہر 15 دن بعد، آج کر لیں اور 15 دن بعد پھر کریں، انشاءاللہ یہ بھی میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ کی بجلی کا بل کم آئے گا۔ یہ کریں۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ مزاح میں لینا ہے، تذلیل میں لینا ہے، یا حقیقت میں لینا ہے؟ سب سے پہلے تو مجھے حیرانگی ہے ایسے ٹی وی چینلز کے اوپر کہ جو اس قسم کے لوگوں کو بلا کر دین کے حوالے سے اس طرح کی ڈسکشن کرواتے ہیں کہ اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ جو ایتھیسٹ ہیں ان کو موقع ملتا ہے اسلام کے اوپر اسلام کی گفتگو کرنے کا، کہ جس کو پھر ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہمارے جیسے لوگوں کو سامنے آنا پڑتا ہے۔ جو آپ نے یہ آزاد جمیل صاحب کی بات کی، ان کے حوالے سے تو کیٹاگوریکلی مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالی کافی پریشان تھے۔ پہلے بھی انہوں نے ویڈیو میں کہا تھا کہ بھائی میری والے انداز کے اندر آپ کی جو گفتگو کرنے کا سلسلہ ہے یہ آپ بالکل غلط کر رہے ہیں۔ باقی رشتہ تو نہ ان کا کوئی روحانی رشتہ ہے اس حوالے سے کہ وہ ان کے اسٹوڈنٹ ہوں، اور نہ کوئی بگوٹن رشتہ ہے ان کے ساتھ، وہ صرف انہوں نے نسبت لگائی بھی ہے، اور اس کی وجہ سے ان کو اس انداز میں بولنے کی وجہ سے ٹی وی چینلز پہ بلایا جاتا ہے۔ یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے یہ صراحتاً قرآن و سنت کے منافی ہے۔ ہم اسے مذاق اڑانا نہیں کہتے ہیں، ظاہر ہے کہ صوفیاء کے ہاں اس قسم کے وظائف پائے جاتے ہیں۔ اب کراچی میں ایک اور بزرگ شخصیت ہے، انہوں نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ آپ سورۃ الکوثر پڑھ کے پھونک دیں ٹینکی کے اوپر تو 15% زیادہ ایفیشنٹ ہوگا۔ تو یہ تو سارا مسئلہ ہے لوگوں کا، اس قسم کی گفتگو کرنا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ اس قسم کی چیزیں آن ایئر جانی چاہیے۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے پیچھے جو لوگ لگے ہوئے ہیں، جو فالوورز ہیں ان کے، وہ ان چیزوں کو بہت سنجیدہ لیتے ہیں۔ جی اللہ ان کو عقل دے۔ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ اس کے بارے میں تجھے ڈیفینیٹ علم نہ حاصل ہو جائے، بے شک کان، آنکھ اور عقل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے ان 3 انسٹرومنٹس کو یوز کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ تو ہمیں ریویلڈ نالج کے ذریعے بھی کوئی اس طرح کی بات نہیں پتا کہ زمزم لکھنے سے جو ہے وہ اس قسم کی برکات حاصل ہوں گی، اور نہ ہمیں ایکوائرڈ نالج نے، سائنس کے نے بتایا کہ اس طرح کرنے سے کچھ ہو جائے گا۔ یہ 2 ہی علوم ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اٹکل پچو چلاتے ہیں کہ گھر کی منڈیر کے اوپر کوا بیٹھا ہے تو مہمان کے آنے کی نوید ہے، جوتی پہ جوتی چڑھ جائے تو آپ کا کوئی سفر لکھا ہوا ہے، کالی بلی رستہ کاٹ دے تو یہ کوئی نحوست کی علامت ہے، یہ سب توہمات ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آج کی ماڈرن جو توہمات ہیں ان میں سے ایک یہ بجلی کا بل کم کرنے کا طریقہ ہے۔ جب ہم اسکول میں تھے نا انجینئر صاحب، تو ہم نے ایک دینیات کی کتاب کا ٹائٹل پورا پڑھا تھا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا جہیز جو ہے وہ ایک لعنت ہے۔ لیکن جب میں نے بڑی عمر میں آ کے علماء کرام سے جہیز پہ بات کی تو انہوں نے مجھے مثالیں دی حضرت علی کی اور سیدہ فاطمہ کی، اور انہوں نے کہا کہ جہیز لعنت نہیں ہے، آپ جو حسب توفیق دے سکتے ہیں وہ اپنی بیٹی کو ضرور دیں۔ اب دوسری طرف اگر آپ دیکھیے تو ہمیشہ ہمیں جو تفسیر جو سیرت سے بتائی گئی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کی، ان کی غربت کی، چاہے وہ اختیاری ہو، وہ واقعات سنائے گئے۔ لیکن جب ہم مال پرستی کی اور مادہ پرستی کی معاشرے میں بات کرتے ہیں تو علماء کرام ہمیں آرگومنٹ دیتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنے اونٹ تھے، پھر وہ ایک بہت اچھے عالم نے جو مثال دے دی، وہ اتنا بڑا کرتا جو تھا ان کے پاس تھا جو کہ اتنے گھوڑوں کا تھا اور اتنے اونٹوں کی قیمت تھی اس کی۔ دیکھیں جی، دینی طبقہ تو خود اس فتنے کا شکار ہو گیا ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اسی طریقے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی اسلام نے اپنی وفات سے 1 مہینے پہلے شہداء احد کے قبرستان میں جا کے خطبہ دیا، بڑا بلیغ خطبہ تھا اور ہر آنکھ اشبار تھی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ خطرہ نہیں کہ تم میرے بعد دوبارہ سے کفر اختیار کر لو گے، مشرک ہو جاؤ گے، مجھے یہ خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں
پھنس جاؤ گے, ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور یوں تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے جس طرح کہ اگلی قومیں تباہ و برباد کر دی گئیں. اور وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. رہا یہ دینی جو پیشوا ہے, ان کا کام ہے کہ یہ نبی اسلام کی زندگی کی اوورآل پکچر لوگوں کے سامنے پیش کریں, نہ کہ چند ایک واقعات سے ایک پورے کا پورا ڈاکٹرن کا معاملہ کھڑا کر دیں. نبی اسلام کی پوری زندگی جو ہے وہ فقر سے عبارت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سورس آف انکم اعلان نبوت کے بعد بیت المال تھا, لیکن سبسسٹنس لیول کے اوپر. علماء دین جو ہیں اگر اپنا کاروبار کریں پھر تو ٹھیک ہے, حلال کمائیں اور اپنے اوپر لگائیں, لیکن اگر ان کا سورس آف انکم دین ہے اور چندوں کے اوپر چل رہے ہیں تو پھر وہ سبسسٹنس لیول کے اوپر جو ہے وہ اپنی زندگی گزاریں گے. سبسسٹنس لیول سے مراد میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے بچے سکول نہ جائیں, کالج نہ جائیں, یہ عیاشی کی زندگی نہ گزاریں کہ ان کی ڈکلیئر تنخواہ جو ہے وہ 30,000 ہے اور روزانہ کا خرچہ وہ 30,000 کا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کا فضل ہے. تو اس پہ وہی سلطان بہو کا جو شعر ہے کہ دوویں جہانی مٹھے بہو, یعنی یہ چاہتے ہیں کہ دونوں جہاں اپنی مٹھی میں رکھیں. بھائی جب آپ نے آخرت اڈاپٹ کی ہے تو پھر دنیا میں آپ کو سبسسٹنس لیول کے اوپر لائف گزارنی ہے. ہاں اگر آپ کاروبار کریں تو وہ آپ کا رائٹ ہے, آپ زکات دے رہے ہیں تو اپنے اوپر لگا سکتے ہیں, اور اس میں بھی غریبوں کا بھی آپ خیال رکھیں, نہ کہ یہ کہ آپ اس مال کے ذریعے شو آف کرنا شروع کر دیں کہ لوگ آپ کے اوپر اس طرح رش کرنا شروع کر دیں جس طرح قارون کے اوپر کرتے تھے. لیکن جب قارون جو ہے وہ دھسا دیا گیا, سورۃ القصص میں آتا ہے, تو سب لوگوں نے کہا کہ شکر ہے کہ ہم قارون جیسے نہیں تھے. یہ نہ ہو کہ ان علماء کو قیامت والے دن دیکھ کر لوگ کہیں کہ شکر ہے کہ ہم نے ان کو فالو نہیں کیا تھا, آج ہم ان کی جگہ جہنم میں ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ کمیونزم ہے, کیپٹلزم ہے, جو بھی ازمز ہیں, ان کے اندر ایک تھیوری یہ چلتی ہے کہ جب مال اکٹھا ہو جائے کسی فرد کے پاس تو اس نے کسی نہ کسی کا حق جو ہے وہ اپنے پاس ضرور رکھا ہوا ہے, ورنہ مال جو ہے وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوتا. اس پہ آپ کو لگتا ہے کوئی اسلامی نظریہ الگ سے ہے؟ دیکھیں جو اسلامی نظریہ ہے نا وہ سوشلزم کی بجائے کیپٹلزم کے قریب ہے, 100% نہیں, اس کو کوئی نیگیٹو نہ لے. دنیا میں اس وقت جتنی ترقی آپ سائنس کی دیکھ رہے ہیں یہ کیپٹلزم کی برکات ہے. چائنا نے بھی پاورٹی سرکل سے جو 80% اپنی آبادی باہر نکالی ہے وہ سوشلزم کی بنیاد پہ نہیں نکالی. جب امریکہ نے وہاں انویسٹمنٹ کی اور انہوں نے کیپٹلزم کا معاملہ کیا, اب تو رشیا میں بھی پیوٹن نے دیکھیں انڈسٹریز لگانا شروع کی, اور جب تک آپ کے اندر یہ جذبہ نہیں ہوگا کہ آپ آگے بڑھیں تو اس وقت تک دنیا میں بڑے لیول کی تبدیلی نہیں آئے گی. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ محنت کریں, جو شخص جتنی محنت کرتا ہے وہ اس اعتبار سے آگے بڑھے, لیکن غریبوں کا حق اس میں رکھے. اپنے مال میں سے اس نے 2.5% اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے سال میں ایک دفعہ, اور اگر وہ زراعت کے کیس میں ہے تو اس نے 5% دینا ہے, اور اس میں بھی اگر بارانی زمین ہے تو 10% دینا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہوا ہے غریب کا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کمائی کرے امیر اور آپ زبردستی اسے چھین کے غریب کو دے دیں. اس طرح تو دنیا میں آگے نظام چل نہیں سکتا. یہ ایک دوسری ایکسٹریم ہے. اسلام جو ہے وہ سوشلزم اور کیپٹلزم کے درمیان ہے, لیکن اگر آپ کے پارشلی تو کیپٹلزم کے قریب ہے. لیکن وہ استثالی نظام نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ امیر آدمی جو امیر تر ہوتا چلا جائے اور غریب غریب تر ہوتا چلا جائے. نہیں, ایک سوشل ویلفیئر سوسائٹی ہونی چاہیے جس میں امیر لوگ ٹیکس دیں. میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی اکانومی اگر آپ نے اٹھانی ہے نا تو اس میں آپ نے امیروں سے ٹیکس لینا ہے, کیونکہ یہ فیسلٹیز اویل کر رہے ہیں. جب تک ہماری قوم ٹیکس نہیں دے گی تو ہم مثالیں یورپ اور امریکہ کی دیتے ہیں, وہاں تو 40% ٹیکس کٹ جاتا ہے تنخواہ جو ہے آپ کی بینک میں آنے سے پہلے. یہاں پہ آپ ٹیکس بھی نہ دیں اور آپ کہیں کہ ہم عیاشی کی زندگی گزاریں اور یہ ویلفیئر اسٹیٹ بن جائے, تو ایسا نہیں ہوگا.